براہ راست آپ کو اسلام آباد لے چلیں گے جہاں پہ مریم نواز میڈیا ٹاک کر رہی ہیں۔ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سک رہا جب حالات اور نیب ٹوٹل ان کے کنٹرول میں تھا، عمران خان کے کنٹرول میں تھا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ مینیپولیشن کر سکتے ہیں، تب تو درخواست دی جا رہی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہو، روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہو اور مریم کی اپیل کا جلد فیصلہ کیا جائے۔ لیکن جب سے کرسی ہلی اور پتہ لگا کہ میں تو آن مائی وے آؤٹ ہوں، تب سے نیب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور کبھی نیب کو کرونا ہو جاتا ہے، کبھی ان کی وہ کہتے ہیں کہ ہماری سینس آف ٹیسٹ نہیں ہے، سینس آف اسمیل نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، اور اگر بہت سادہ سی بات ہے آپ کے پاس ثبوت ہوتا تو 10 مہینے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، آپ وہ ثبوت نکالتے اور ججز کے آگے ان کی ٹیبل پہ رکھتے۔ تو کبھی کرونا ہو جاتا ہے، کبھی ایک وکیل بدل جاتا ہے، کبھی دوسرا وکیل بدل جاتا ہے، کبھی تیسرا وکیل بدل جاتا ہے۔ آج بھی جو پچھلی دفعہ وکیل اپوائنٹ ہوئے تھے وہ آج نہیں آئے۔ نیب کلولیس ہے۔ تو میں معزز بینچ سے جسٹس اطہر منہلا صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر نیب کے پاس ثبوت نہیں ہے اور اگر نیب جان بوجھ کے اس کیس کو ڈریگ کر رہی ہے تو میرے جو بطور شہری پاکستان کے جو رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ نہ ہونے دیا جائے۔ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو مجھے سزا دیں، مجھے ٹانگیں، لیکن اگر آپ کے پاس میرے خلاف ثبوت نہیں ہے، نیب ہیز فیلڈ ٹو پروڈیوس ایویڈنس، تو پھر میرے بیسک رائٹس کو پرزرو کرتے ہوئے میرا آنر ایٹ سٹیک ہے۔ جب میں عدالت میں جاتی ہوں میرا آنر ایٹ سٹیک ہے، تو میرا ایک رائٹ ہے، اور میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں عدلیہ سے کہ نیب کی اس زیادتی کا نوٹس لیں، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ۔ تو یہ بات میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں اجازت نہیں دوں گی کسی کو بھی، یا چاہے وہ نیب ہو یا وہ کوئی جھوٹا مقدمہ ہو، کہ اس طرح سے مریم بنام اسٹیٹ کی آوازیں لگا کریں، اور جب ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی بات آئے تو وہاں پر نیب جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل جائے۔ یہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے تو مجھے ٹانگ دیں، لیکن اگر میں نے نہیں کیا، اگر نیب جھوٹی ثابت ہوئی ہے، نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے، تو پھر نیب کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ جی میڈم کیا کہیں گی؟ گورنمنٹ تو چینج ہوگی، عمران خان صاحب گھر بھی چلے گئے، لیکن وہ ایک بیانیہ لے کے چلے ہیں جھوٹ پر مبنی، امپورٹڈ حکومت کا تانا دے دیتے ہیں، کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو مہنگائی کا جن ہے وہ قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ کیا کرنے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور بات یہ کہ میں یہ بار بار کہہ چکی ہوں کہ جس انسان کے پاس 4 سال میں 4 سیکنڈ اپنی کارکردگی پہ بات کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، جس کا دامن جو ہے وہ کارکردگی سے خالی ہو، 25,000 ارب روپے کے قرضوں کا ریکارڈ عمران نے بنایا، اور اس کے بعد بھی ان کے پاس ایک اینٹ نہیں ہے دکھانے کے لیے جو انہوں نے پاکستان میں لگائی ہے، تو ظاہر ہے تب تو پھر آپ کو سازش کی بھی ضرورت پڑتی ہے، خط کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مراسلے کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جتنی بڑی سازش عمران خان کی شکل میں پاکستان سے ہوئی ہے، پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف ہوئی ہے، اتنا تو کوئی غیر ملکی سازش کا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا پاکستان کے خلاف جو عمران خان کر چکا ہے۔ اور آج مجھے مرحوم پروفیسر ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی وہ بات یاد آ رہی ہے، شہید حکیم سعید صاحب کی بھی بات یاد آ رہی، جنہوں نے یہ بات 90s میں کہہ دی تھی کہ عمران خان کو اس ملک کے اوپر لانے کے لیے، اس ملک کو خراب کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ آج وہ بات مجھے سمجھ آئی ہے، اور یہ سازش جو عمران خان کر چکا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ سازش تو کوئی پوری دنیا کے ممالک جو پاکستان کے خلاف ہیں وہ بھی مل جائیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے یہ سازش پاکستان کے خلاف۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا اقتدار سے نکلا، تو بھائی پاکستان کی قوم اچھی طرح جانتی ہے، جس انسان نے پاکستان کی عوام سے اس کی روٹی چھین لی، اس کی چینی چھین لی، اس کا آٹا چھین لیا، اس کی ادویات چھین لی، اس کی معیشت کو ICU میں پہنچا دیا، اس کے جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک تھے ان کو دشمنوں کی صف میں دھکیل دیا، تو وہ خطرناک نہیں ہوگا اس ملک کے لیے تو اور کیا ہوگا؟ تو جب اس میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کل تک آپ کے سوال کا میں جواب دے رہی ہوں،
کہ ابھی 4 ہفتے پہلے تک تو وزراء جو عمران خان کے تھے وہ پریس کانفرنسز کیا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے, پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں. اب اچانک 4 ہفتے بعد آپ کو مہنگائی یاد آنا شروع ہو گئی ہے, آپ کو مہنگائی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. آج آپ جب ٹی وی پر بیٹھ کر پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں مہنگائی کے خلاف, اپنی ہی لائی ہوئی مہنگائی کے خلاف, تو آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ جو آپ کو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے اوپر تھو تھو کر رہے ہیں. 4 سال میں آپ نے جو معیشت کا برا حال کیا, اس کو تباہ کیا, اس کو برباد کیا, اس کی ذمہ داری آپ 4 ہفتے میں آئی ہوئی حکومت پر ڈال رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 190 پہ چلا گیا, تو 189 پہ 4 سال میں آپ نے 105 روپے سے 189 پہ آپ نے جب ڈالر پہنچایا تو پہلے تو اس کا حساب دیں نا. اور آپ نے جو آئل اور ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں ان کو ڈیفر کیے رکھا, کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے. آپ نے ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ لا کر کھڑا کر دیا. تو آج پریس کانفرنسز کرتے وقت آپ کو شرم نہیں آتی؟ تھوڑا سا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ کر پریس کانفرنس کرنے آیا کریں کہ وہ منافق کا چہرہ ہے. لوگ جانتے ہیں کہ مہنگائی آپ کی وجہ سے, لوگ جانتے ہیں کہ آج جو معیشت کی تباہی ہوئی ہے وہ آپ کی وجہ سے, لوگ یہ جانتے ہیں کہ ڈالر آج جو اوپر گیا وہ آپ کی وجہ سے. نواز شریف تو 55,000 پر چھوڑ کر گیا تھا سٹاک مارکیٹ. جب آپ کسی ناڑی کو لا کر بٹھاتے ہیں, جب کسی کھلنڈرے کو آپ لا کر کرکٹ کے میدان سے اٹھ کر آپ پہنچا دیتے ہیں اقتدار کے ایوان میں, تو پھر وہ یہی کرے گا. اس کو نہیں پتا معیشت کس چیز کا نام ہے. اس نے جاتے جاتے جو آگ لگائی ہے پاکستان کے جو تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ, آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے برے اثرات پاکستان کی فارن پالیسی پہ آئے ہوں گے. اس کو دھوتے دھوتے ہمیں کئی سال لگ جائیں گے. 4 سال میں وہ پاکستان کو 400 سال پیچھے دھکیل کر گیا ہے. تو یہ جو چورن اب وہ بیچے گا مہنگائی کا, وہ نہیں بکے گا. اور میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں یہ بات کہی کہ اپوزیشن پارٹیز کو اور میری اپنی جماعت کو, میری اپنی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے گناہوں کا جو ٹوکرا ہے اس کو اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے. اس کو جانے دیں عوام میں, یہ جا کے جواب دے لوگوں کو کہ 4 سال کی اس کی کارکردگی کیا ہے. کیوں اس نے آٹے کو 30 روپے سے جو ہے وہ 80 روپے پہ پہنچا دیا ہے, کیوں اس نے چینی کو 50 روپے سے 120 روپے پہ پہنچا دیا ہے, کیوں اس نے ڈالر کو 105 سے جو ہے وہ 190 پہ پہنچا دیا ہے, کیوں 55,000 جو سٹاک مارکیٹ تھی اس کو اس نے زیر زمین لے گیا, یہ کیوں ترقی کی جو شرح 6% پہ جا رہی تھی اس کو یہ زیر زمین لے گیا. اس کے جواب عمران خان کو دینے پڑیں گے. جب آپ اس سے یہ پوچھو کہ ادویات مہنگی کیوں ہوئی تو کہتا ہے خط آ گیا. جب آپ اس سے یہ پوچھو کہ آٹے کی قیمتیں کیوں بڑی, مہنگائی کیوں ہوئی, تو کہتا ہے میرے خلاف سازش ہو گئی. تمہارے خلاف سازش نہیں ہوئی, بات یہ کہ تمہارے پاس بتانے کے لیے قوم کو کچھ نہیں ہے. اور آج جن حالات سے ملک دو چار ہے, جو حالات ملک کو درپیش ہے, اس کا ایک ہی ذمہ دار ہے, اس کا نام ہے عمران خان. آٹا چور جو ہے آج مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے, تو کیا وہ صاف ہو گئی یا وہ ابھی بھی چور ہی ہے؟ چور عمران خان ہے. چور عمران خان کے ارد گرد جتنے وزراء ہیں وہ ہیں جنہوں نے, ابھی آپ ایکس منسٹر کو لے لیں جو ایکس یہ انفارمیشن کے منسٹر تھے, انہوں نے اپنے پرسنل رشتہ داروں کو قومی خزانے سے لاکھوں روپے تنخواہ پر اپوائنٹ کیا تھا. آپ کوئی بھی پاکستان کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو وہ شعبہ فرا خانوں سے بھرا ہوا ملے گا. ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ساری نوکریاں کروڑوں روپے لے کے فرا خان نے دے دی. پنجاب کے عوام کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ 4 سال ان کا صوبہ جو ہے وہ گزار نہیں فرا خان چلاتی تھی, جس کے ڈائریکٹ لنکس جو ہیں وہ بنی گالا میں جو ملکہ عالیہ ان سے ملتے تھے. تو یہ اگر کوئی بجلی چور ہے, دوائی چور ہے, آٹا چور ہے, چینی چور ہے, تو وہ عمران خان ہے, وہ اتحادی نہیں ہے, وہ عمران خان خود ہے. اس کو وزیر اعظم تھا, وہ اس کو جواب دینا پڑے گا ان چیزوں کا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں نے جب یہ سٹیٹمنٹس دیے تھے, اب ان کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. بدترین انتقام کے باوجود, بدترین جو ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش تھی, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نون اور آج بھی یوں ہیں اور انشاءاللہ یوں رہیں گے. نون بھی شین ہے اور شین بھی نون ہے. نواز شریف, شہباز شریف میں شین بھی ہے, نون بھی ہے. اور یہ جو
چھچڑوں کے خواب ہیں نا یہ انشاءاللہ کبھی پورے نہیں ہوں گے. عمران خان کو ہٹا کر اسے شہید بنایا گیا. اگر اسے نہ ہٹاتے تو اپنا شیڈول پورا کرتا تو اس کی سیاست ختم ہو جانی. تو یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے یا نہیں؟ بالکل غلطی نہیں ہوئی. جس طرح سے جعلی ووٹوں سے آیا تھا بلکہ ہم نے تو عزت سے گھر بھیجا ہے اس کو, ہم نے تو اس کو آئینی طریقے سے گھر بھیجا ہے. لیکن کیا پاکستان اگر کھائی میں جا رہا تھا تو پاکستان کو بچانا عوامی نمائندوں کا فرض نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہیرو بنا دیا, کیا بنا دیا؟ شہید بنا دیا. تو بھائی اگر وہ شہید ہوتے ہیں, اگر وہ جو کہ وہ ہو چکے ہیں اب وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو ان کا سیاسی مستقبل انشاءاللہ تعالی ختم ہے. پاکستان کی جان اس نحوست سے چھوٹ گئی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر کوئی یہ کوشش بھی کرے گا نا کہ وہ شہید بنے تو 4 سال کی کارکردگی اس کا منہ چڑھا رہی ہے. میڈم نومبر سے پہلے الیکشن ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں یہ تو بالکل اسپیکولیشن کی بات ہے. ظاہر ہے الیکشن تو ہونا ہے اس ملک میں اور الیکشن ہی حل ہے, کیونکہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2013 میں بھی جب نواز شریف کو پاکستان ملا تھا وہ بھی 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ والا پاکستان تھا, وہ دہشت گردی زدہ پاکستان تھا, وہ اس میں بھی معیشت اور مہنگائی کا برا حال تھا. لیکن 2-3 سال میں الحمدللہ نواز شریف نے اس پاکستان کو ٹھیک کر کے دکھایا, لوڈ شیڈنگ کو ٹھیک کر کے دکھایا. لیکن اس کو ٹائم لگتا ہے. انٹرم سیٹ اپ میں یا چھوٹے سیٹ اپ میں یا جو کم مدت کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے وہ یہ فیصلے نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں پاکستان کی عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فتنوں میں الجھنے کی بجائے نواز شریف کو جب بھی الیکشن ہو 2/3 میجورٹی دیں تاکہ وہ پوری قوت سے پوری طاقت سے پاکستان کے لوگوں کی تقدیر بدلے انشاءاللہ. دیکھیں یہ تو بڑی صاف سی بات ہے. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں گے, اگر پاکستان کی افواج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کنٹروورسی میں نہیں ڈالیں گے, اگر پاکستان کی افواج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے آئینی رول تک محدود رکھیں گے, اپنا ادارہ کار تک محدود رکھیں گے, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اس کی تو تعریف کی جانی چاہیے. اسی کے لیے پورے پولیٹیشنز اور ساری سیاسی جماعتوں کی تگ و دو ہے, ان کی سٹرگل ہے. صرف اس آئینی رول سے ایک انسان کو تکلیف ہے جس کو چیٹنگ کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے, جس کو نقل کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے, جس کے پاس اپنے پاؤں نہیں ہے کھڑے ہونے کے لیے, اس کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے. اور اگر سہارا نہیں ہوتا تو وہ 10 سیٹیں نہیں جیت سکتا پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں. تو اس کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ وہ اداروں کو بھی کنٹروورشل بنائے, اداروں کو بھی سیاست میں گھسیٹے. وہ ایک ہی انسان ہے, اس کا نام ہے عمران خان, اور جب تک ادارے اس کے ساتھ تھے, اس کو پاکستان کے لیے سپورٹ کر رہے تھے, سوچ رہے تھے کہ شاید وہ کہتے ہیں نا کہ لکیریں ڈالنے سے وہ زیبرا نہیں ہو جاتا, تو انہوں نے کوشش کی کہ ساتھ آ جائیں, چل پڑیں. تب تک تو وہ سب جو ہے وہ سراج الدولہ تھے, سب اچھے تھے. اور جیسے ہی عمران خان کی کرسی کھسکی, اس کو اپنا پولیٹیکل جو کیپٹل ہے, اپنا اگلا الیکشن اپنے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے جاتا ہوا نظر آ گیا. تو آج کوئی میر جعفر بن گیا, میر صادق بن گیا. تو کیا پاکستان کے عوام کوئی بے وقوف لوگ ہیں بھائی؟ ان کو سب سمجھ آ رہی ہے. مریم یہ بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کا نام بھی آرمی چیف کے لیے زیر غور آ سکتا ہے, تو آپ کیا کہیں گی؟ میں اس کے بارے میں اب کیا کہہ سکتی ہوں, لیکن ظاہر ہے پاکستان کی افواج کا سربراہ ہمارے لیے بڑا محترم ادارہ ہے. پوری قوم جو ہے پاکستان کے استحکام کے لیے, حفاظت کے لیے افواج پاکستان کو دیکھتی ہے. تو پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کے تنقید سے, شک و شبہ سے, ایک ریپوٹیشن جو ہے اس کی وہ فلالیس ہونی چاہیے. یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اچھا ہے, 22 کروڑ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے, اور یہ افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص, کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو, وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے.
ताकि अफवाज पाकिस्तान को लोग सलूट करें। ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि 4 साल में इमरान खान हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल किया। 4 साल में पाकिस्तान को 400 साल पीछे धकेल दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तसर मुद्दत के लिए हमारी हुकूमत आई है, मखलूत हुकूमत है, बड़े फैसले नहीं कर सकती, इलेक्शन ही मसाइल का हल है। जबकि मौजूदा हुकूमत को, यानी मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर अपनी ही हुकूमत के बारे में कह रही हैं कि मौजूदा हुकूमत को ये टोकरा नहीं उठाना चाहिए जो कि इमरान खान के गुनाहों का है, अपने सर नहीं उठाना चाहिए। इमरान खान को अवाम में जाने दें और अवाम बताएगी कि महंगाई तुम्हारी वजह से है। जी हाँ, मरियम नवाज ने मजीद ये भी कहा, अब ये उल्टे भी लटक जाएं लेकिन सियासी मुस्तकबिल खत्म हो चुका है। कोई कोशिश करेगा कि वो शहीद बने तो 4 साल की कारकर्दगी मुंह चढ़ा रही है। जाहिर है इस मुल्क में इलेक्शन तो होना है, मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती है। उन्होंने मजीद ये भी कहा, फितनों में उलझने की बजाय नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें ताकि वो तकदीर बदलें। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए मोहतरम इदारा है जो अपने पाँव पर कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए इदारों को मुतनाज़ा बना रहा है। कहते हैं कि लकीरें डालने से कोई ज़ेर उन्हें हो जाता है। मरियम नवाज ने भी कहा कि लोग जानते हैं कि डॉलर महंगा और स्टॉक एक्सचेंज की तबाही जो है वो इमरान खान की हुकूमत की वजह से है। जबकि मुस्लिम लीग नून के नायब सदर ने अपनी ही हुकूमत को ये मशवरा दिया कि मौजूदा हुकूमत को इमरान खान के गुनाहों का टोकरा नहीं उठाना चाहिए। इसके साथ साथ मरियम नवाज ने इस मौके पर यह भी कहा कि नैब अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर सका, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो मुझे सजा दें। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, उनसे बात करते हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, फवाद साहब से बात करेंगे, लेकिन ये आपको बताएंगे जो इल्ज़ाम लगाया उन्होंने साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पर मरियम नवाज ने, उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर इत्तलात ने अब रिश्तेदारों को नौकरियों पर लगवाया। ये भी कहा मरियम नवाज ने इस मौके पर कि लोग जानते हैं डॉलर महंगा और स्टॉक एक्सचेंज की तबाही इमरान हुकूमत की वजह से हुई, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए शर्म नहीं आती। उन्होंने ये भी कहा कि जो हुकूमत कुछ अरसा पहले कह रही थी कि दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान में नहीं है, उनको आज अचानक महंगाई याद आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि जब किसी अनाड़ी को उठाकर इक़्तिदार में बिठाते हैं तो क्या तवक्को की जा सकती है। जबकि इस मौके पर मरियम नवाज ने यह भी कहा कि जिसने कौम से रोटी, चीनी, अद्वियात छीन ली वो ख़तरनाक नहीं तो क्या होगा। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।